پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے مختلف معاملات پر گفتگو ہوئی، جس میں سیاسی معاملات شامل تھے، عوامی مسائل کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہوئی، اور ساتھ ساتھ ابھی یہ جو بائی الیکشنز کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے کچھ پروگرام میں گفتگو ہوئی۔ ان معاملات پر انشاءاللہ آگے گفتگو ضرور کریں گے۔ عوامی مسائل کے حوالے سے خاص طور پہ پروگرام میں بات کرنا ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کی صحت کے حوالے سے پروگرام میں بات کی جائے۔ تو یہ سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے جس کے اندر آپ کی صحت کے حوالے سے پروگرام میں بات ہوتی ہے۔ مختلف ڈاکٹرز ہمارے ساتھ طبیب یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں آپ کے صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں۔ اب یہ سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ سوالات پروگرام میں یقیناً شامل کریں گے، براہ راست کال بھی آپ کی شامل کی جائے گی۔ کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نمبر 1 دیا جائے گا سبز رنگ کی پٹی میں، جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اور ہمارے جو مہمان ہیں ان سے آپ اپنے صحت کے حوالے سے سوال کر سکیں گے۔ سب سے پہلے تو معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں جناب حکیم ساجد اسلام صاحب، انہیں میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ ساجد اسلام صاحب، پروگرام میں خوش آمدید آپ کو اور السلام علیکم۔ ساجد اسلام، بہت سارے آپ کے لیے سوالات موصول ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو پچھلی نشست میں ہماری گفتگو ہوئی تھی پیٹ کے امراض، معدے کے امراض کے حوالے سے، اور اس سے پیدا ہونے والی جو مختلف بیماریاں ہیں جس میں بواسیر اور اس طرح اور بہت سارے امراض ہیں، اس کے اوپر آپ نے جو گفتگو کی تھی۔ اب وہ سلسلہ ہمیں اس وقت کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے روکنا پڑا، لیکن سوالات کیونکہ اس کے حوالے سے ابھی بھی آ رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آج اس کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کر لی جائے اور پھر جو دیکھنے والے جو سوالات پروگرام میں کریں گے ان کو ہم ضرور شامل کریں گے۔ جی ایک تو یاسر بھائی، بالکل ہم پائلز کے اوپر ہماری بات ہو رہی تھی پروگرام میں، تو ظاہر ہے یہ جو سارے مسائل تھے جی پیٹ سے ریلیٹڈ تھے، معدے سے، منہ سے شروع ہوتے تھے، معدے سے جاتے تھے۔ تو آج جو ہمارا ایک تو رمضان بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ، اور ساتھ کیوں نہ آج معدے کے اوپر ہم بات کریں، بہت اچھا، معدے کے اوپر بہت بات اچھا۔ کرتے ہیں، اور یہ اس کا ہی ایک سلسلہ ہے اسی ٹاپک کا۔ اس میں زیادہ تر جو ہے معدے کے حوالے سے، جیسے کہ عام بات مشہور ہے کہ ام الامراض ہوتی ہے پیٹ، معدے، بیماریوں کی جو ماں ہے وہ معدہ ہی ہے۔ ایسے ہی، اور ایسے لوگ جتنے بھی ہمارے پاس پیشنٹ ہیں یا جتنے بھی کائنات کے اندر مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، معدہ اللہ پاک نے ایک ایسی چیز بنایا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو تو آپ کی زندگی بڑی بہترین گزرتی ہے۔ شاش بشاش ہو آپ سارے دن، کھانا پینا آپ کا اچھا ہے، جسم آپ کا جو ہے وہ اپنی ساری جو غذائیت کو اچھی طرح سے اپنے جسم پہ لگا لیتا ہے، کیونکہ معدہ بہترین قسم کی غذا آپ کی بنا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب معدہ ایک آپ کے جسم کے اندر ایک ایسی اہمیت رکھتا ہے، جیسے عام یہ فکرہ جیسے بولا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ام الامراض بھی اس کو بولا جاتا ہے کہ بولتے ہیں جی معدہ اچھا تو بس بندہ ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہاں، جب معدہ ہی ٹھیک خراب نہیں ہے تو پھر، اور اکثر لوگ آتے بھی ہیں جب ہم ان کو چیک کرتے ہیں، ان کی نبض چیک کرتے ہیں، ہم ان سے یہ بولتے ہیں کہ جی آپ کے معدے میں مسئلہ ہے، جگر میں مسئلہ ہے، اور یہ سمٹم اب میں جو آ رہے ہیں یہ معدے کے خراب ہونے کی نشانیاں، وہ ہمیں اس کو، کیونکہ کامن بات ہے، وہ آگے سے ہمیں جواب یہ آتا ہے کہ جی بالکل جی معدہ خراب ہوگا تو پھر بیماری ہوگی نا، ایسے ہی، یعنی کہ اتنا سینس تو ہر انسان کو ہے۔ اچھا، بات پچھلی دفعہ ہوئی تھی جو ایریٹیبل باول سنڈروم کے اوپر بھی ہوئی تھی ہماری، اس کے اندر یعنی کہ آنتوں کی خرابیوں کے اندر، آنتوں کی خراشوں کے اندر، یعنی کہ ہمارے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں، کیونکہ میں تھوڑی معدے کے اسباب کے اوپر بھی بات کروں گا اور کچھ علاج کے اوپر بھی بات کروں گا کہ معدے کے خراب ہونے میں کیا چیزیں ہیں۔ اس میں نارمل تو چیزیں نظامی نظام کا ضعف ہونا ہے، اس کا کمزور ہونا ہے، بہت سے مختلف سمٹم ہوتے ہیں پیشنٹ کے معدے کے خراب ہونے سے، کیونکہ معدہ ایک خودکار نظام چلاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے اعصاب کا بھی تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے دماغ نے ہمارے کلک کرنا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہم کھا رہے ہیں، کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، ابھی ہمیں بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہے، یہ دماغ ہمارے ایک پیغام دیتا ہے تھرو نیورو ٹرانسمیٹرز، بالکل صحیح ہے۔ تو اس کے اندر معدے کے خراب ہونے کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کامن ہیں، بھوک کا نہ لگنا ہے، اور تبخیر ہے، آپ کا معدہ جو ہے وہ ہر وقت اس میں گیس بھری ہوئی ہے، جیسے ریا بولتے ہیں ہم اس کو، تبخیر معدہ بولتے ہیں ہم اس کو، ٹھیک ہے، اور اکثر پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ان کے پیٹ ہر وقت پھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں
ہمیشہ جو میدے کی جن میں بھی پرابلم پائی جاتی ہیں جی ایسے لوگ بالکل ہی جو ہے چڑچڑاپن کا شکار ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ آپ جب دباؤ میں ہوتے ہیں, سٹریس میں ہوتے ہیں, تو آپ کے معدے کو خراب کرتی ہیں. بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کے معدے کو خراب کرتی ہیں. معدے میں جو ہے زیادہ تر میں نے جو میری اپنی ذاتی سرچ ہے اس کے حساب سے جو میں نے لوگوں کو دیکھا وہ خود سے اپنی میڈیسن ایلوپیتھک استعمال کیے جا رہے ہیں کسی سے پوچھے بغیر. صحیح فرمایا. ٹھیک ہے, ابھی دیکھیں جس کو ایلسر ہے اس کو وہ بندہ کوئی بھی ایلوپیتھک میڈیسن لیتا ہے اور ایلسر بھی ہے اس کو, اور جب بھی آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, آپ اپنے حکیم کے پاس جا رہے ہیں, جب وہ بھی آپ کو میڈیسن دیتا ہے تو جو بھی طبیب یا ڈاکٹر ہے وہ ہمیشہ جب آپ کو میڈیسن دیتا ہے تو اس کے ساتھ معدے کی میڈیسن آپ کو ضرور دیتا ہے. وہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ جو میڈیسن آپ کھا رہے ہیں جیسے ایلوپیتھی کے سائیڈ افیکٹ سے کوئی ناواقف نہیں ہے, وہ اس لیے زینٹیک یا اس طرح کی جو بھی معدے والی ایمپیرازول وغیرہ اس نام سے میڈیسن اکثر پیشنٹ جو ہیں ہم ان کی دیکھتے ہیں ٹریٹ کی ہوئی کہ وہ ضرور ڈاکٹر اس کے اندر وہ اس لیے ڈال دیتے ہیں کہ تاکہ ان کے معدے کو سائیڈ افیکٹ نہ ہو, معدہ ان کا ان دوائیوں سے بچ سکے. گردے کوئی کڈنی کی کھا رہا ہے, کوئی کسی بھی طرح کی کھا رہا ہے, کوئی خون کو پتلا کرنے کے لیے لے رہا ہے, سب کے سائیڈ افیکٹ ہیں. ٹھیک ہے, اور جب آپ اینٹی بایوٹک اور کسی سے مشورہ کیے بغیر خود سے یا کوئی بھی دردوں والی میڈیسن آپ کھاتے ہیں تو آپ کے معدے کے اندر جو ہے وہ انفیکشن ہوتا ہے, جس سے آپ بواسیر میں جو زیادہ تر لوگ ہمارے پاس ایسے ہی ہیں جو اینٹی بایوٹک کا خود سے استعمال اتنا زیادہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہ ان کے جو ہے وہ پائلس میں چلے جاتے ہیں, معدے کے ایلسر میں چلے جاتے ہیں, معدے کے ایلسر کو کور نہیں کر پاتے, معدے میں درد ہوتا ہے, خود سے میڈیسن استعمال کرتے رہتے ہیں, نتیجہ یہاں تک پہنچتا ہے ایچ پائلری ہو جاتی ہے, اینڈ کے اوپر آپ آنتوں کے کینسر میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو لہٰذا آپ کو ایک تو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا جو بھی معدے کی آپ کو پرابلم آتی ہیں جس کی وجہ سے, کیونکہ اچھا ایک معدے کے مریض کو کچھ اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, معدے کے مریض جو ہے نا ایک بہت جلد باز بہت ہوتے ہیں, بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں, ہر چیز کو ان میں جلدی جلدی ہوتی ہے. پہلے تو آپ کھانا ہی ہے بڑے آرام سے کھائیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ اپنی زندگی میں آگے چل سکتے ہیں. ایسا ہی ہر انسان کو, میں اکثر ایک بات بولی ہوگی یہاں پہ آپ نوٹ کریں گے اس چیز کو کہ دنیا میں سارے ہی کام ہیں انسان کو, لیکن سب سے اچھا کام یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کرے. اچھی بات. سب سے زیادہ ٹائم آپ اپنے جب جسم کو دیں گے, آپ کی کھانے والی غذا جو ہے, جیسے آپ نے منہ کے اندر آپ کے جو دانت ہیں نا وہ 32 ہیں, اور اکثر حکماء اور معالجین جو ہے نا وہ بولتے ہیں کہ اگر ہم اپنے کھانے کو 32 بار ایک مرتبہ منہ میں ڈال کے چبا دیں نا تو پہلے نظامی نظام میں سے ہضم ہونے کا کام ہمارے منہ سے ہی شروع ہوتا ہے. اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے منہ کے اندر جو لعاب ہوتا ہے وہ ہمارے اس کھانے کو ہضم کرنے میں ایک خاص کردار ادا کرتا ہے. آپ نے جیسے کھانا شروع کیا, بالکل آپ کا جو دھیان ہے, اور میں اپنے مریضوں کو ایک بات بولتا ہوں کہ بھائی جب آپ کھانا کھا رہے ہیں نا تو آپ کا سارے کا سارا دھیان جو ہے اپنے کھانے کی طرف ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہو کہ آپ یہ موبائل آپ کا آن ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ کا دھیان ہی موبائل کی طرف ہے, کھانے کو تو آپ وہ چیزیں دے ہی نہیں پا رہے جو ان کو چاہیے ہوتی ہیں, جو قدرت نے ایک نظام بنایا آپ کے لیے. کوئی بھی بندہ, میں یہاں پہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور یاسر بھائی میری بات کو صحیح طریقے سے سن ہی نہیں رہا ہے, یا میں آپ کے سوال کو صحیح طرح سے سن نہیں رہا ہوں, تو میں آگے کیا پیغام دوں گا؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے. آپ نے جو کھانا کھانا ہے کوشش کریں اپنے خاندانوں میں, اپنے بچوں میں یہ عادت ڈالیں. ایک تو سنت بھی ہے جب کھانا کھا رہے ہیں آپ نے بات نہیں کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں تاکہ آپ اپنے کھانے کی طرف دھیان رکھ سکیں. آپ جو کھا رہے ہیں کلورائڈز جو بھی آپ کے نظام کے اندر سے جو ہے وہ لعاب نکل رہے ہیں وہ آپ کو کھانے میں مدد دیتے ہیں, وہ صحیح طرح سے آپ اس کی طرف فوکس کریں گے, آپ کا دماغ جو ہے نا وہ اس کی پیغام رسانی کرے گا, وہ کھانے میں ہضم ہونا شروع ہو جائے گا. کیا اچھی بات آپ نے کہی ہے. مجھے یاد آیا کہ ہم تو خبریں دیکھتے دیکھتے کھانا کھاتے ہوتے ہیں, تو اب ایسا لگتا ہے کہ کہیں کہیں کہ اگر خبریں نہ دیکھیں تو شاید کھانا ہضم بھی نہ ہو. تو اب تو شاید یہ کیفیت ہماری ہو چکی ہے, اس سے کیسے جان چھڑائی جائے یہ تو بتائیں. اس کے لیے جی آپ اپنے گھروں کے اندر خود ہی عادت بنائیں. آپ اگر گھر کے بڑے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بولیں جی ٹی وی بند کر دیں, پہلے اچھی طرح سے آرام سے کھانا کھا لیں. اگر آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دیکھ رہے ہیں آپ ان سے آرام سے بول دیں جی
بیٹا اس طرح کی بات ہے, یہ مسئلہ ہے, بچی ہے, بچے ہیں, آپ ان کے موبائل سائڈ بے کروائیں, انہیں کھانا کھلائیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کے بچوں کے اوپر جتنی آپ اپنے بچوں کے لیے صبح شام محنت کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں آپ, جس کے لیے آپ کی اپنی ہی صحت خراب ہوئی پڑی ہے, وہ آپ اپنے گھر کے نظام کو اس طرح سے لے کے آئیں کہ وہ یہ طریقے اپنائیں. یہ آپ کے لیے ہی فائدہ مند ہے. اگر آپ نے پیسے اپنے کمانے ہیں, محنت کرنی ہے, اور جا کے پھر ہم لوگوں کو آ کے دے دینے ہیں, معالجین کو آ کے دے دینے ہیں, تو پھر کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ اچھی بات آپ نے کہی ہے, تو آپ مشورہ بھی نے اچھا. بالکل. کھانے کا ایک اصول ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا ہے. بہت اچھی بات. 2/3 حصے جو ہیں, ایک حصہ آپ کا خوراک کا ہے, ٹھیک ہے جی, ایک حصہ آپ کا پانی کا آ گیا ہے, اور تیسرا حصہ آپ کو سانس لینے کے لیے ہے. اور اس کے اصول کیا ہیں کھانا کھانے کے؟ جب آپ کو صحیح طریقے سے بھوک لگ جاتی ہے, آپ تبھی کھانا کھائیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایلوپیتھی کے اندر سالوں کے پیشنٹ ٹریٹ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. کچھ ان کی اپنی غلطیاں بھی ہیں, اور کچھ یہ بھی ہے کہ اچھے معالجین کا نہیں ملنا ہے. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی بھی کر رہے ہیں اور معالجین سے علاج بھی کروا رہے ہیں, پر شکوہ جو ہے آپ کا پھر معالجین پہ جاتا ہے, احتیاط آپ خود سے نہیں کرتے ہیں. تو اس چیزوں کو آپ کو دیکھیں. معدے کا IBS کا جو میں نے ایلوپیتھک کے اندر جو ہے میڈیسن نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں ساری احتیاط بتائی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے آپ نے اپنی آنتوں کے لیے, کیونکہ اس IBS کا جو نظام ہے ابھی تک اس کے اوپر سائنسی طریقے سے کچھ صحیح کنفرم ہو ہی نہیں سکا ہے. ٹھیک ہے. ایریٹیبل باؤل سنڈروم جو ہے, اس کے اندر آپ کی چھوٹی آنت جو ہے آتی ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا کھانا تو یا بہت ہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے, اس کو پانی کی زیادہ مقدار مل جاتی ہے, وہ جلدی جلدی سے ہضم ہو گئے, آپ کی بڑی آنت کے اندر چلا جاتا ہے, وہاں سے دماغ آپ کو کلک کرتا ہے کہ جی آپ واش روم جائیں, بیت الخلاء کے اندر جائیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ جو خوراک ہے وہ صحیح طرح سے ہضم ہی نہیں ہو سکی ہے. اگر وہ ہضم ہوگی تو وہ آپ کے جسم کو صحیح طرح سے غذائیت دے گی, آپ کا جسم ضعف میں نہیں آئے گا, کمزوری میں نہیں آئے گا. تو دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ کبھی آپ کو قبض ہو گیا تو کبھی آپ کو کیا ہو گیا ہے, موشن ہو گیا ہے, ڈائریا ٹائپ ہو گیا ہے. یہ چھوٹی آنت کے 3 حصے جو ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا جو نظام ہے ہضم کرنے کا, جو ہماری آنتیں جو ہیں وہ اس کو کھانے کو ہضم کرنے کے لیے اپنا کردار انجام دیتی ہیں, سر انجام دیتی ہیں. چھوٹی آنت اس کے اندر خاص طور پہ, اس کے اندر چھوٹی آنت کے پیشنٹ ہی ہمارے پاس زیادہ ہیں, اور ہربل کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اس کا بالکل پراپر علاج ہے. سالوں سے لوگوں نے علاج کروایا ہوا ہے, سالوں سے لوگ علاج کروا رہے ہیں, لیکن ہمارا علاج جو زیادہ سے زیادہ چلتا ہے, زیادہ سے زیادہ جو ہمارا علاج چلتا ہے 1 ماہ, حد جو معدے کا ہمارا علاج ہے 3 ماہ چلتا ہے. معدے کے جتنے بھی پرانے مریض ہوں ہمارے پاس آتے ہیں, جی ہم کھانا کھاتے ہیں اور واش روم چلے جاتے ہیں, ہم کھانا کھاتے ہیں کبھی موشن ہو جاتے ہیں, ہم کھانا کھاتے ہیں کبھی قبض ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا جو ہے IBS سسٹم جو اس کو ہم بولتے ہیں وہ صحیح طریقے سے کام ہی نہیں کر رہا. چھوٹی آنت کا مضبوط ہونا, چھوٹی آنت کا مضبوط ہونا آپ کی اچھی صحت کی ایک علامت ہے. ٹھیک ہے جی. جو لوگ چھوٹی آنت جن کی مضبوط ہوتی ہے, کیونکہ کھانا جو ہے ہمارے منہ سے ہوتا ہوا, خوراک کی نالی سے ہوتا ہوا معدے کے اندر جاتا ہے. ٹھیک ہے. معدے سے پھر سیدھا چھوٹی آنت کے اندر جاتا ہے, وہاں سے ایک مخصوص شکل اختیار کر کے جو ہمیں غذائیت پورے جسم کو دیتی ہے, یعنی کہ ہماری خوراک کے ٹوٹل جو 100% ہے اس میں سے 1% ٹائپ کا وہ مادہ بنتا ہے, اور وہ جگر میں جاتا ہے جہاں سے سارے جسم کو خوراک ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو باقی جو فضلہ ہوتا ہے وہ بڑی آنت کے تھرو خارج ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اکثر جو ہے آپ کے معدے کے منہ کے اوپر سوزش دیکھنے کو آتی ہے زیادہ تر. جس وقت معدہ اندرونی طور پہ بہت زیادہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی نشانیاں آپ کے منہ تک پہنچتی ہیں. آپ ورم ہو جانا, آنتوں کے اوپر ورم ہونا, منہ کے اندر چھالے بن جانا. ٹھیک ہے. جب آپ کی یہ منہ کے اندر چھالے بنیں گے تو مطلب کہ آپ کا اندر کا نظام زخموں سے بھی بھرا ہوا ہے, اس میں اندر زخم ہو گئے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک میں آپ کو چھوٹی سی چیز بتاؤں کہ اگر آپ کو خالی پیٹ میں درد ہوتا ہے, خالی پیٹ میں اگر آپ کو درد ہوتا ہے تو آپ کو معدے میں مسئلہ ہے. تو زیادہ تر آپ کو پتا ہے معدے میں ہی پرابلم آتی ہے, تو معدے میں مسئلہ ہے آپ کو.
اور اگر آپ کا کھانا کھانے کے بعد درد ہوتا ہے تو آپ کو آنتوں میں مسئلہ ہے, آپ کی آنتوں کے اوپر سوزش ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ سمجھنے کے لیے بات ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو سیکنڈ نمبر پہ ایک میں اور آپ کو بتاتا چلوں, پھر غذائیت کی طرف تھوڑا آئیں گے, کس طرح سے جو ہے آپ نے اپنی غذاؤں کے استعمال کرنا ہے تو آپ بہتر ہوں گے. اچھا, میں چاہوں گا اس کے اوپر گفتگو کریں. میں ذرا گزارش دیکھنے والوں کے سامنے کر دوں یہ کہ اسکرین کے اوپر آپ کے جو ہے وہ 2 نمبر چل رہے ہیں. نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مکمل جو ایڈریس چل رہا ہے وہ ساجد اسلام صاحب کا ایڈریس ہے. ان کا یہ ذاتی نمبر بھی ہے جو نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور یہ اس کے اوپر جو گرین کلر کی پٹی جو ہے سبز رنگ کی, اس کے اوپر جو یہ آ رہا ہے لکھا ہوا بھی ہے اس کے اوپر کہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے یہ نمبر ہے جس کے اوپر آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اب بات ہو رہی تھی معدے کے امراض کے حوالے سے, اس کے حوالے سے اگر آپ کے پاس سوالات ہیں آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں, اور ساجد اسلام صاحب جو ہے اس کے پھر آپ کو براہ راست جواب دیں گے. جی ساجد اسلام صاحب. جی بالکل, یاسر بھائی نے جو کہا ہے, میرے نمبر کے اوپر کالیں آ رہی ہیں, موبائل میرے سامنے پڑا ہوا ہے, تو آپ پی ٹی سی ایل والے نمبر پہ کال کریں 021 والے کے, تاکہ آپ شامل ہو سکیں ہمارے پاس. جس نے مجھ سے بات کرنی ہے وہ بعد میں میرے موبائل پروگرام کے بعد جو جی بالکل آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے میرے پیشنٹ بولتے ہیں جن کی کالیں آتی ہیں کہ آپ پروگرام کے اندر جب کال آتی ہے آپ پراپر جواب دیتے ہیں, اور الحمدللہ میں جواب دیتا ہوں, تو بات بھی کرتا ہوں بعد میں. اور بات یہ ہو رہی تھی کہ معدے کے اوپر بات کر رہے تھے کہ جس وقت آپ کے پیٹ خالی ہو اور درد ہو جائے تو وہ معدے کا درد ہے, اور جس وقت آپ کھانا کھا کے جو ہے آپ کی آنتوں میں مروڑ پیدا ہو, اس میں درد ہو, تو وہ آپ کی آنتوں کے اوپر سویلنگ ہے, ورم ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو چھوٹی آنت کو مضبوط کرنے کے لیے ہربل کے اندر اس کا بالکل پراپر علاج ہے. ہربل کے میں جتنے بھی طبیب ہیں جو اچھی طرح ڈائیگنوز کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں جو ہماری بات ہوئی تھی جس میں نے فرق خونی بواسیر کا, بادی بواسیر کا, ٹھیک ہے جی, فیسچولا کا, اور ساتھ جو ہے یہ آئی بی ایس یعنی کہ ایریٹیبل جو ہے باؤلز سنڈروم جو ہے, اس کو میں نے الگ الگ سے کیا تھا. تو اسی طرح جو ہے معدے میں بھی جو ہم تشخیص کرتے ہیں اس کے اندر ہم اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی پراپر نظام جو ہے وہ چیکنگ کے لیے جو ہے تو وہ کلونوسکوپی آتی ہے, چلو وہ آنتوں کو چیک کر لیا جاتا ہے, اسٹول ایگزامینیشن آتا ہے, اس سے پتہ لگا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ تذابیت کے جب زیادہ تذابیت ہو جاتی ہے, زیادہ تذابیت کے ہو جانے سے آپ کے جسم کے اندر یہ تذابیت کے وہ مادے ہیں جو آپ کی آنتوں کو جو ہے وہ خراش دیتے ہیں, اور خراش دینے کے بعد جو ہے آپ کی آنتوں پہ سوزش آ جاتی ہے. سوزش آئے گی, آپ کا کھانا ٹھیک طرح سے ہضم ہی نہیں ہو پائے گا, ہر روز آپ کی صحت جو ہے وہ گرتی رہے گی, آپ کا وزن گرتا رہے گا, چڑچڑے پن کا شکار جو ہے آپ کو مجبور کرے گا رات میں, کیونکہ آپ کی اس صورت میں نیند بھی نہیں پوری ہو سکے گی, جسم جو ہے آپ میں تھکاوٹ کا شکار رہے گا آپ کا. ٹھیک ہے. اور اس کی وجوہات جو ہیں مختلف بیماریاں بھی ہوتی ہیں, معدے کی مختلف بیماریاں, جیسے جو ہے پیتے کے اندر پرابلم بھی جو ہے وہ نظام کے اندر ایک خاص کردار ادا کرتی ہے. لیکن بات تو یہیں سے شروع ہوتی ہے نا جی, معدے سے ہی شروع ہوتی ہے کہ جب آپ کا معدہ صحیح طرح سے آپ کے جسم کی چیزوں کو پورا ہی نہیں کرا, بھلے وہ وائرل انفیکشن کیوں نہ ہو, آپ میں جب قوت مدافعت زیادہ ہوگی تو آپ اپنی بیماریوں کے ساتھ بھی لڑ سکیں گے, آپ کے جسم کا نظام جو ہے وہ بیماریوں کے ساتھ لڑ سکتا ہے. آپ نے کرونا کے اندر بھی دیکھا ہے, کرونا کے کیونکہ کیس ہمارے پاس ابھی بہت زیادہ دیکھنے میں بھی آ رہے ہیں, کیونکہ میں اس کے لیے جو ایک میرے مطلب کے اندر جو ہے کیونکہ حکومت کر رہی ہے اس کے اوپر کام, ویکسین وغیرہ دے رہی ہے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کچھ چیزیں ہمارے پاکستان کے ڈاکٹر اور حکماں نے جو ہے کرونا کے اندر ایک بڑا خاص کردار ادا کیا ہے. کچھ چیزیں ایسی تھی جن کا استعمال بولا گیا اور بلا وجہ کیا گیا, کسی حد تک وہ نقصان دہ ثابت ہوا تو ٹھیک بھی ثابت ہوا. جیسے کچھ لوگوں نے سنا مکی کا استعمال کیا, وہ ایک حد تک ٹھیک ہوتا ہے. اچھا, میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا گفتگو کر لی جائے. جی یہ میں معدے کی, ہاں جی, یہ کیونکہ سنا مکی آپ کے معدے کے لیے ہے بھی اچھی ہے, جیسے میں سب گور کے چھلکے کا بولتا ہوں کہ بیجا استعمال نہ کیا جائے. میں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ بریک کے بعد ہی بڑا اہم موضوع ہے جس کے اوپر آپ آ گئے ہیں. چاہوں گا کہ اس کے اوپر جو مزید گفتگو کی جائے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک لے کے جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی.
प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से। मौजू आज का मैदे के अमराज के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, बात हो रही थी, और मुख्तलिफ जो वजूहात हैं जिसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं, अल्सर्स वगैरह, इसके अलावा पाइल्स का इशू है और दीगर जो मसाइल हैं वो इसी से जन्म लेते हैं। और यही अभी हमारी कुछ देर पहले भी गुफ्तगू हो रही थी कि जो इन्फेक्शंस ख़ास तौर पर इंटेस्टाइन में हो जाते हैं, इनको कैसे जो है वो ठीक किया जा सकता है, कौन सी अद्वियात इसके लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, और ख़ुराक में ख़ास तौर पे जो परहेज़ था इसके ऊपर आप गुफ्तगू कर रहे थे। एक और चीज़ जिसकी अभी आपने निशानदेही की वो कोरोना के अंदर जो इस्तेमाल किया गया सना मकई का हवाले से। ये सना मक्की का इस्तेमाल जो है ना वो इस्लाह के बगैर जो किया गया और बेजा किया गया, अपनी मर्ज़ी से किया गया, गलत था जी। कोई भी, जैसे मैं एलोपैथी की मेडिसिन को भी मना करता हूँ, इसी तरह हर्बल के अंदर भी आप जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा कहीं तबीब बैठा हुआ है, आप उससे थोड़ा सा पूछ लें। ऐसे ही तबीबों की फ़ीसें नहीं होती हैं, ठीक है जी, बहुत कम तबीब हैं जिनकी फ़ीस है, तो आप 2 मिनट के लिए पूछ सकते हैं। सना मक्की को हमेशा इस्लाह के साथ इस्तेमाल किया जाता है। सना मक्की की जो इस्लाह है वो गुलाब के फूल हैं, जितनी आप सना मक्की डालते हैं इतना गुलाब के फूल डालें। और जो ये भी हम मैदे के अमराज में से ही एक मेडिसिन है। जिन लोगों को मोशन लेते हैं, जो लोग मैदे के अंदर, हम देते हैं, बहुत सी बीमारियों के अंदर हम मोशन देते हैं। और अल्लाह के नबी वसल्लम के दौर के अंदर भी जो एक पेशेंट आया है, उसने अपना पेट का मसला बयान किया है, आपने उसे कहा कि आप जो है ना शहद ले लें। उसने शहद लिया, पेट का और ज़्यादा दर्द हो गया, फिर फरमाया शहद ले लें। इसी तरह 3 मरतबा ये आया और यही कंडीशन रही कि मोशन ज़्यादा हुए, पेट में दर्द हुआ, आपने फरमाया फिर ले लें। जब वो 4थी मरतबा या 5वीं मरतबा लिया गया, वो बंदा ठीक हो गया। उसमें मेन मकसद क्या था कि इसके जिस्म के अंदर जो भी तोफ़न पैदा हो चुका है उसको इसको कर दिया जाए। जैसे हम हकीम लोग जो है जुलाब देते हैं, लेकिन हम मौकों के ऊपर देते हैं। और जो भी ये पेट के जो मरीज़ है ना, इनको मैं वाज़ेह बोल दूं, आप अपने तौर के ऊपर जो है ना ये कब्ज़ की गोलियां मत लिया करें। ये पेट को जो आप मुलय्यन करने के लिए बार बार करते हैं और आपकी आंतें जो हैं वो ड्राई हो जाती हैं, यहाँ से आपको उससे भी ज़्यादा कब्ज़ हो जाती है। ये बात नोट कीजिएगा। ऐसे जो भी लोग जो मोशन लेते हैं बिला वजह, जैसे मैं ये बात बता रहा हूँ कि आपने बिला वजह ग़िज़ा को नहीं खाना, ऐसे लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं जो मैदे के मरीज़ हैं एहतियात के अंदर। और जब उनको भूख लगती है, वो भूख जो उनको लगती है वो सही ज़ोर से लगती है, उस दौरान में जो आपका खमीरा पड़ा हुआ है आंतों के अंदर वो ख़त्म हो जाता है जी। ज़्यादा भूख आपको लगेगी, आपका दिल करेगा। तो जब भी आपको खाना खाना है, मैदे के मरीज़ ख़ास तौर पे इस चीज़ की कोशिश करें कि वो शदीद भूख के अंदर खाना खाएं, हर वक्त से वो खाना नहीं खाते रहें। मैदे के मरीज़ों को अपना एक टाइम बनाना चाहिए खाने का। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मुर्गन ग़िज़ाएँ जिनको हम बोलते हैं, ज़्यादा मसाले वाली ग़िज़ाएँ बिल्कुल मना होती हैं। आप सलाद, फ्रूट और सब्जियां लें, गोश्त आप बिल्कुल भी नहीं लें जब तक आप मैदे के पेशेंट हैं। सही। हमारे हर्बल के अंदर जो है इसके इलाज, मैंने यासर भाई से अभी मैं ब्रेक में बात कर रहा था, बिल्कुल प्रॉपर इलाज है हमारे पास, ठीक है। जैसे मैंने कोरोना का आपको जिक्र किया था, आजकल लोग ज़्यादा आ रहे हैं, इसके अंदर मैं एक कावा बोलता हूँ, मैं बताता चलूँ, लोग इसमें आते हैं। उस कावे के अंदर जी हम जो बताते हैं, ये मौजू से मैं हट के बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास कल भी लोगों के वो थे, और मैंने एक मजून ख़ास के नाम से मजून बनाया हुआ है। बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से मैंने उसकी हुकूमत पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे खिदमत का मौका दिया जाए, मुझे हमदर्द में आप जो है वो करें। और मैंने अभी हमारा जो प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे डॉक्टर गुजाला साहब आई हुई थी और अमजद साहब आए हुए थे वहाँ पे, अजमेरी साहब, बहुत ही अच्छे हमदर्द के माशाल्लाह डॉक्टरों में से हैं, हुक्मा में से हैं। उनको मैंने ये लिखवाया था वहाँ सबको ये नुस्खा, ताकि जिस तक पहुँच सके, किसी की जान बच सके तो अच्छा है। इसमें आप जैसे SOPs जो हैं उस पर भी अमल करें जो हुकूमत ने बताई हैं। साथ जो है आप कावा, ऐसे लोग जो है ना दालचीनी और लौंग का कावा इस्तेमाल करें। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सारी की सारी जो है आपकी इसके अंदर निज़ाम तनफ़ुस के अंदर बेहतरीन काम करती हैं। जिनको यानी कि सांस की तकलीफ़ हो रही है और ये बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा है, ये कावे के मैं कुछ आइटम आपको बता देता हूँ। ये सारी चीज़ों में से जो भी आपको मिलें आप इस्तेमाल कर लें घर के अंदर। इसके अंदर लौंग है, दालचीनी है, ठीक है जी, गुले बनफ्शा है, उस्तुखदूस है इसके अंदर। इन सब चीज़ों का कावा थोड़ा थोड़ा डाल के, मुलट्ठी है,
सौंफ अकेली आपके पास घर में पड़ी हुई है, उसे बॉयल करके आप 2-3 मरतबा ले लें। लौंग को पानी में डाल के उसकी भांप लें आप, ठीक है जी। और इसके अंदर आप एहतियात करें कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप कुछ भी नहीं करें। देसी तरीक़ों से अगर आपने करना है, हर्बल तरीक़ों से आपसे करना है, बिल्कुल इंसान ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप बिला वजह अपने तौर पे एंटीबायोटिक वगैरह इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो लो होगा, क्योंकि जब बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल आप चीज़ कोई खा रहे हैं तो जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं वो भी कम होंगे, बिल्कुल ठीक है, वो जो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। और इस चीज़ों को आप बिल्कुल एहतियात करें, अपने तौर पे कुछ भी नहीं लें। लौंग का, दालचीनी का कावा सबसे पहले शुरू इस्तेमाल कर दें, ठीक है। अकेली सौंफ को 1.5 कप पानी में उबाल के 1 कप रह जाए तो पी लें। भांप लें आप लौंग की, अमृत दारा मिल जाता है, उसके 2-2 कतरे डाल के पिए, बेहतरीन चीज़ है। ठीक है। मुलट्ठी का आप कावा बना के पी लें, ठीक है। और एक बरगे बांसा होता है, बरगे बांसा जी, बरगे बांसा को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लसूड़ियाँ होता है, इसका लाउक होता है सब्स्तान, जो हम अपने उस माजून में भी इस्तेमाल करते हैं। सब्स्तान जो है वो लसूड़ियों का लाउक होता है, जैसे माजून जिस तरह हम बोल देते हैं, इस तरह हलवा टाइप का, बहुत मज़ेदार भी होता है, इसे आप पिएं। सब्स्तान आप अपने घरों में ज़रूर रखें लाके। बाकी आम जो मेडिसिन चल रही हैं, शरबत हैं बहुत से मुख्तलिफ खांसी के, इसके अंदर मेरे अच्छा, लहू के सब्स्तान तो बहुत सारी प्रोडक्ट में आता है, वो आप जाके सिर्फ पानी में मिला के इस्तेमाल पानी में मिला के इसको इस्तेमाल करें आप, लहू के सब्स्तान को। तो बात फिर हम अपने मैदे की तरफ आते हैं। तो आपको रमज़ान के अंदर भी इसी तरह ही, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के हवाले से आप बिल्कुल जब अपना सुबह उठते हैं सहरी के लिए तो बहुत तसल्ली से आप अपना सहरी कीजिए, टीवी आप अपना बंद कीजिए, घर वालों के माहौल में बैठें, ठीक है जी। और अच्छे तरीके से आप अपना नाश्ता करें, जिसमें आप देखें कि दिन भर आपने काम पे भी रहना है, अपने कामों को भी करना है, और फिर गर्मी की शिद्दत भी है, फिर आपने एक दीनी फरीज़ा भी अदा करना है। इसलिए आपको अपने खाने में देखना होगा, दही का भी इस्तेमाल करें। अक्सर आपको इस चीज़ का इल्म भी है खुद से भी, दही और छोटी इलायची का इस्तेमाल प्यास की शिद्दत को कम करता है, क्योंकि इलायची जो है छोटे वाली सब्ज़ वाली इलायची, जिसको इलायची खोर्द हम अपनी ज़बान में बोलते हैं, ये मुफर्रा है और फ़रहत बख्शती है जिस्म को, और प्यास की शिद्दत को ख़त्म करती है ये। तो इसी तरह आप खाने में जिस तरह सहरी के अंदर अपने इंतज़ामात करते हैं, इस तरह ओवर नहीं खाएं आप, बिल्कुल ठीक है। कुछ भी नहीं होता है, आपका रोज़ा जो है वो 5 साल का नहीं है, ठीक है ना जी। आपने सुबह रखना है और शाम में हो जाना है, आप कुछ नहीं होता है अल्लाह के फजल करम से। रोज़ा तो बहुत सी बीमारियों को खुद से ख़त्म कर देता है। सही। और अक्सर आप अगर साइंसी तहकीकात पढ़ेंगे, कैंसर तक को जो है भूख में रहना ख़त्म कर देता है। कैंसर के जो वायरस होते हैं भूखा रहने से ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह मैदे के अमराज भी है। हमने खुद को इस चीज़ में फ़ील किया है कि रमज़ान के अंदर हम खुद देखते हैं अपने आप को, हमारी सेहत पहले से बेहतर हो जाती है। ये अल्लाह ताला ने एक डायग्राम जो बनाया हुआ है, क्योंकि उसमें आप इक्वल टाइम आपका एक पंक्चुअल हो जाते हैं, रेगुलर हो जाते हैं, खाना एक प्रॉपर टाइम के ऊपर चल रहा है, सोना आपका एक तकरीबन प्रॉपर टाइम के, कराची वालों के अलावा तकरीबन सब टाइम से सो जाते हैं, सही कहा आपने, ऐसे ही। तो इसमें एक आप वर्जिश भी कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़। अच्छा, खाने में मैदे के लिए जो बात चल रही थी कि एक तो ये है कि आपको सुबह नाश्ते से पहले वर्जिश की ज़रूरत होती है, अच्छी बात होती है, वो नमाज की सूरत में भी है आपके पास, वो आप वाक की सूरत में भी कर सकते हैं। और रात के अंदर जो खाने का हुक्म है, जैसे आप खाना खा के और अपने बेड के ऊपर लेट गए हैं और आपने बिल्कुल एहतियात नहीं की, यानी कि आपने वाक की नहीं है, रात खाने के बाद वाक है और सुबह नाश्ते से पहले वर्जिश है, यानी कि या वाक है। यानी कि इसके बारे में ये है कि अगर आपको कोई घसीट के जिस तरह भी आपको चलना पड़े, आपने 40 कदम चलने ही चलने हैं खाना खाने के बाद, तो रात का खाना खा के आप बिल्कुल अपने बेड के ऊपर मत लेट जाएं, आप वॉक करें और खाना बिल्कुल टाइम से खाएं ताकि आपको फौरी सोना ना पड़े। तो सुबह नाश्ता बहुत अच्छा किया करें, जैसे अक्सर मैं ये बात बोलता हूँ कि नाश्ता क्या होता है, ये जो सहरियों में खा रहे होते हैं, ये अच्छा नाश्ता है? इसके बारे में तो खजला फहनी है, तमाम किया जाता है, बड़ी सहरी में तो बिल्कुल, सहरी में तो बिल्कुल, अगर जिस तरह आप सहरी के लिए नाश्ता करते हैं, सहरी में आप खाना खाते हैं, सबसे अच्छा टाइम है वैसे। अगर आप सारा साल इस तरह का भी अपना सहरी की तरह का नाश्ता कर लेना तो वैसे ही बीमारियां खत्म हो जाएं और तबीबों की वैसे ही दुकानें बंद हो जाएं। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कहा। तो आपको जिस तरह रमज़ान में रूटीन बनानी है ना, इस तरह की आप सहरी की तरह आप नाश्ता किया करें। जो लोग बोलते हैं कि हमें तो नाश्ते में भूख ही नहीं होती, क्या खाएं हम,
जब आपकी रूटीन ये बनी हुई है इसको मेंटेन करें। सुबह के टाइम के ऊपर माओ बहनों से भी गुजारिश है कि इसी तरह बच्चों को उठ के नाश्ता जो है वो बना के दिया करें। अच्छा, ये जो सरी करके सो रहे होते हैं, अब इनका क्या करें? फिर ये आपके पास आते हैं कि जनाब सीने में जलन हो रही है, एक बड़ा मसला है, पैगामात उसके ऊपर आना शुरू हो गए हैं कि जी सरी में बड़ा मसला है कि सरी खाकर जो वो सो जाते हैं, रात भर जागते हैं और उसके बाद ये रूटीन है, फिर आधा दिन सोकर गुजारेंगे और फिर अच्छा असर से पहले फिर मामला शुरू होंगे। एक तो हम आपको बिल्कुल इस चीज़ का बताते जाएं, बहुत से लोग होते हैं, जैसे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जब जुमे की नमाज होती है ना, इसके अंदर जब खुतबा शुरू हो जाता है ना, फरिश्ते रजिस्टर लेके जो है ना वो अंदर आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, बहुत से लोग जिंदगियां गुजार रहे हैं, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना जी, वो ईशा की नमाज के बाद से 12 बजे तक जो है ना वो ऑन होता है। ठीक है, रात, क्योंकि ईशा की नमाज के बाद जो, क्योंकि हम तो उल्टी चल रहे हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ आपकी तरह, कोशिश किया करें कि रात के 12 बजे से पहले अपनी नींद कर लें, भले आप बाद में जाग लें, बाद में जाग लें। अक्सर लोग ऐसा होते हैं वो सारी ज़िंदगी मेरे ख्याल में वो जुमा मेरी तरह पढ़ते रहेंगे और उनका पता चलेगा कि सारी ज़िंदगी उन्होंने जुमा नहीं। अच्छा, कॉल मैं एक लगाने लगा हूँ, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। इस्लामाबाद से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है परवरदिगार का, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं इस्लामाबाद कशियाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो मेरी एक बच्ची है जिसका ना वो पेशाब करती है, तो उसका मसला बहुत ज्यादा ना वो खराब है ना। ठीक है, क्या जलन की शिकायत है? जलन नहीं, वो बाहर आता है पेशाब। ठीक है, तो अच्छा अच्छा अच्छा, कांच बाहर आती है। ठीक, सही सही। अच्छा जी सर, तो उसके मैंने काफी सारे ना डॉक्टरों के पास गया हूँ, काफी इलाज वगैरह किया है, तो जितनी मेरी चादर उससे ज्यादा मैंने खर्चा भी कर एज क्या है? उम्र कितनी बच्ची की? है बच्ची की उम्र कितनी है साहब? बच्ची की सर है तकरीबन 12-13 साल उम्र है। अच्छा, 12-13 साल उम्र है। अच्छा, इस्लामाबाद में अब मौजूद है। जी जी मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं समझ गया हूँ। अभी जवाब देते हैं, बेफिक्र हो जाएं, तसल्ली रखें, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह। अच्छा अभी आपको मोहतरम, जवाब एक तो देते हैं। ये है कि इसको कांच बोलते हैं हम लोग, छुआंत का बाहर आना होता है ना, उसको कांच बोलते हैं, और बिल्कुल प्रॉपर इलाज है हर्बल के अंदर। पिछली मरतबा भी मैं प्रोग्राम में मैंने इसी के ऊपर बात की है और इसी मेरे पेशेंट सुन रहे होंगे, और इसी तरह का पाइल्स के ऊपर जो मेरा पिछला प्रोग्राम था, बहुत से पेशेंट को ये मेडिसिन गई है, लाहौर में भी गई है, इस्लामाबाद में भी गई है, मर्दान के अंदर भी गई है, ये मेडिसिन गई है, और बहुत से पुराने पेशेंट है और बिल्कुल प्रॉपर इलाज है, बिल्कुल प्रॉपर। हमारा जो पाइल्स का कोर्स आता है, ये मैंने कहा था कांच का निकलना भी जो है ना एक उसी हिस्से में से है, इससे में से। तो ठीक है, इसका बिल्कुल आप मेरा नंबर नोट करें जी, क्योंकि वो कुछ ऐसी दवाई होती मैं आपको बता देता, आप इस्लामाबाद से भी ले सकते थे, क्योंकि वो मतलब हकीम साजिद इस्लाम की अपनी बनी हुई मेडिसिन है, और बिल्कुल आपने जैसे कहा कोई उसका ज़्यादा रेट नहीं है। आप अल्लाह के फजल करम से मुझे कॉल करें, मुनासिब सा उसका रेट है, मैं आपको इस्लामाबाद भिजवा दूंगा। कॉल के ऊपर मेरे नंबर आप दोनों नोट करें, वहाँ से मुझसे आप कॉल करें, इंशाल्लाह आपका बच्ची का मसला 2 से 3 माह के अंदर मुकम्मल हल हो जाएगा इंशाल्लाह, गारंटी के साथ। आप इसी प्रोग्राम में फिर इंशाल्लाह आप खुद कॉल करके इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, महंगा इलाज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जी। चलें, ये उम्मीद बन गई है, तो इंशाल्लाह जो कुछ हो सकेगा वो इसके लिए जरूर हम करेंगे। आपके साथ वैसे भी इंशाल्लाह करेंगे। दूसरी बात ये आ रही है जी कि जैसे बात चली थी, इसीलिए आप टाइम से सो जाया करें, तरावी पढ़ के आप सो जाएं, आप टाइम से सो जाएं, ताकि आपकी कुव्वत मुदाफ़त तो जिस्म की हाई हो, कुव्वत मुदाफ़त तो जिस्म की हाई हो। कभी तो पता चल जाए ज़िंदगी में आप टाइम से सो गए और आपका अमीनिया सिस्टम प्रॉपर कुदरत की तरह काम किया, तो आप इस तरह टाइम से सोना, नींद का पूरा करना, ये मैदे के उसमें अलामात में ही आता है। तो आपको जो है वर्जिश का भी जैसे करना, ग़िज़ा का मुतवाज़न खाना, भूख रख के खाना, जब आपको भूख लगे आप तभी खाएं, बिल्कुल ठीक है, भूख लगे आप तभी खाएं, बिला वजह आप नहीं खाएं। आपने देखा होगा अभी जो अल्सर के पेशेंट हैं, अगर गोश्त खाएंगे उनके साथ बहुत ज़्यादा मसला है, ठीक है। कोई भी आप ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो आपकी तबीयत के मिजाज के खिलाफ है, मिजाज के खिलाफ कैसी चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि जी आप कोई पेशेंट हैं और बड़ा गोश्त आपके लिए नुकसानदेह है, आप वो खाते हैं, आपको फिशर हो जाता है, खूनी बसीर शुरू हो जाती है आपको, क्योंकि वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपके मिजाज के हिसाब से सही नहीं है। तो इसी तरह जब आपका मिजाज कोई चीज़ मांगता है तभी आप कोई चीज़ लें, ठीक है, ताकि आपका एक वाशरूम, एक बैतुल खुला जाने का भी अपना टाइम रखें। ऐसे लोग
جو اپنی غذا کے اوپر پنکچوئل ہو جاتے ہیں, اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں, ان کا پھر ایک ٹائم بھی آتا ہے. میرے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو بولتے ہیں, وہ اس چیز کی دیکھیں شکایت کرتے ہیں جو ہم نے کبھی نوٹ نہیں کیا. وہ بولتے ہیں جی میں 7 بجے واش روم میں جایا کرتا تھا, ابھی میں 9 بجے جا رہا ہوں, میری یہ ٹائمنگ ڈسٹرب ہو گئی ہے. دیکھ یہ بھی ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے, اور واقعی ہوتی ہے. جب آپ خوراک کا کھانے میں پراپر استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ٹائمنگ بھی ایک بنتی ہے. آپ اس ٹائم کے اوپر غذا کو اپنی کھائیں جب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے, بھوک رکھ کے کھائیں. ٹھیک ہے, ہمارے ہربل میں جو چند چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے. اور زیتون کا آپ استعمال ضرور کریں السر کے جو مریض ہیں. زیتون آپ سلاد کا استعمال آپ ضرور کریں آپ کے کھانے کے اندر. جو ہلدی جو ہوتی ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے, ہلدی کا آپ کھانے میں استعمال کریں. ہلدی جو ہے آپ کے السر کے کرنے میں وہ اینٹی ٹیومر بھی ہے, اینٹی کینسر بھی ہے, اینٹی فنگس بھی ہے. وہ الائچی اپنا جو ہے ہلدی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت ہی خاصیتیں رکھی ہیں. ہلدی کا استعمال آپ کریں. اسی طرح اپنے کھانوں کے اندر جو ہے آپ لمحیات جو ہیں, معدنیات جو ہیں, ہر چیز کا جو ہے استعمال کریں کھانے کے اندر. فائبر جیسے میں نے ریشہ دار غذاؤں کا کہا وہ لیں. آپ بالکل بھی ایسی میڈیسن مت لیں جو آپ کو بار بار موشن دیتی ہوں, جس سے آپ کی آنتوں کے اندر جو ہے وہ چکنائی ختم ہو جائے, اور آپ کی غذا چھوٹی آنت سے جیسے آگے دھکیلنے کے اندر جو ہے وہ جس چیز سے جاتی ہے وہ ایک خاص قسم کے رطوبات ہوتی ہیں جو ان کو آگے لے کے جاتی ہیں. جب آپ بار بار یہ لیں گے تو آپ کی آنتوں کے اندر خشکی پیدا ہو جائے گی, پہلے سے زیادہ قبض ہو جائے گی آپ کو. معدے کے آخر میں یہ بالکل آپ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جتنے بھی معدے کے مرض کے اندر ہیں, جتنے بھی معدے کے مرض کے اندر ہیں, آپ کو پتا ہے کہ معدہ جو ہے نا بنیادی جز ہے انسان کی زندگی کا. اور جب اس میں ہم خود سے ہی خلط پیدا کرتے ہیں, خود ہی اس میں ہم چھیڑخانی کرتے ہیں, کیونکہ جب ہم غذا کو جو ہے اس طرح استعمال کرتے ہیں جو فطرت کے خلاف ہوتی ہے تو آپ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. تو ہمارے مذہب کے اندر انشاءاللہ اس کا معدے کا بالکل علاج ہے. مذہب حکیم ساجد اسلام کے اندر, اور میں خاص طور پہ ہربل کو بھی اس چیز کا کہوں گا کہ ہربل کے اندر معدے کا مستقل علاج ہے. وہ ایسے علاج جو کہ ایلوپیتھک میں ظاہر ہے کچھ چیزوں کے, سب چیزوں کے علاج نہیں ہیں جو اللہ پاک نے قدرتی طریقہ علاج میں رکھے ہیں, اور معدے کا بالکل ہمارے مذہب کے اندر پراپر علاج ہے. ایسے پیشنٹ جو تنگ آ چکے ہیں ہمارے ساتھ بات کریں ہمارے, کیونکہ اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ ضروری بھی نہیں ہوتے معدے کی. آپ کو ہم سے بات کرنی ہوگی, ہم اس میں آپ کے سمٹم پوچھیں گے کیا کیا آ رہے ہیں, پھر ہم ڈائگنوز کر لیتے ہیں. اچھی بات ہے کراچی کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس ڈائریکٹ آئیں, اپنے آپ کو چیک کروا کے تشخیص کو سب سے پہلے اولین جو ہے تشخیص کو ہم لیتے ہیں. تشخیص اچھی ہوگی علاج اچھا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے دوا بھی تجویز کی جا سکتی ہے. دعا بھی تجویز کریں گے آپ کے ساتھ. جہاں تک آپ وہاں موجود ہیں ہم آپ کو اپنے فون کے اوپر بھی دے دیں گے. یہاں پہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں یہ کھانے کے اندر غذائیت کے اندر جو ہے کہ آپ اپنے کھانوں کے اندر جو ہے وہ زیتون کا تیل استعمال کریں. اسب گول کا چھلکا آپ کو کبھی کبھار استعمال کرنا چاہیے, لگاتار نہیں ہے, نقصان دہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, نقصان دہ ہوتا ہے. چلیں ساجد اسلام, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا, اور بڑی اچھی گفتگو رہی ہے پیٹ کے حوالے سے, خاص طور پہ جو امراض ہیں اس میں کیسے بچا جا سکتا ہے اور ادویات کا استعمال صحیح طرح سے کس طرح کیا جا سکتا ہے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور آج جس بات پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ یہ کہ کوئی بھی دوا خود سے کھانے سے گریز کریں, چاہے کوئی بھی میڈیسن ہو, چاہے ہربل میڈیسن ہو, ایلوپیتھک یا ہومیوپیتھک کوئی بھی میڈیسن ہو, کسی بھی قسم کی دوا ہو, خود سے علاج کرنے سے گریز کریں, اور بہتر ہی ہے کہ اپنے مولد سے جو ہے وہ مشورہ کر لیں. آخری جملہ جی. اچھا جی, میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا. ہمارے حکیم طارق جاوید صاحب ہیں جنہوں نے پتال جنتر کے نام سے ایک مشین تیار کی ہے. میرا انشاءاللہ اگلا موضوع جو ہوگا وہ میں جسمانی دردوں کے اوپر رکھوں گا. ٹھیک. وہ جو مشین ہے وہ ہمدرد نے بھی اس کو جو ہے ماشاءاللہ اپریشیٹ کیا ہے, اور وہ خود سے انہوں نے پاکستانی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ جو ہربل کے اندر تیل دردوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں وہ اس مشین میں تیار ہوتے ہیں. پتال جنتر کے نام سے وہ مشین ہے, حکیم طارق جاوید صاحب نے وہ تیار کی ہے. میں نیکسٹ ٹائم پہ اس کی آپ کو تصویر بھی دکھاؤں گا. الحمدللہ وہ بہترین مشین ہے, اور اس کے لیے جو ہے ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ہمدرد نے جو ہے ان کو اپریشیٹ کیا, اس کی رجسٹریشن اس کو دی ہے. چلیں اسی ساتھ جی پروگرام میں اب وقت ختم ہو گیا, اجازت لینے کا وقت ہے. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.